پارہ سورہ ہود کی آیت نمبر 21 اور 22 اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، اولئک الذین خسروا انفسہم، وہی ہیں جنہوں نے اپنی جان گھاٹے میں ڈالی، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے کھوئی ہوئی باتیں جو باتیں جوڑتے تھے، اور ان سے کھو گئیں جو باتیں جوڑتے تھے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بدلے بتوں کی عبادت کو اختیار کر لیا، اور یہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ یہ دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ کر خسارے میں پڑ گئے، کیونکہ انہوں نے عزت والی چیز دے کر ذلت والی چیز کو اپنا لیا، اور یہ دنیا کا خسارہ ہے۔ اور آخرت کا خسارہ یہ ہوگا کہ وہ ذلت والی چیز بھی ہلاک ہو جائے گی، اور اس کا کوئی اثر باقی نہ رہے گا۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، خواہ وہی آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ لازمی طور پر آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں ہوں، کیونکہ عزت و رفعت عطا کرنے والا دین یعنی اسلام قبول کرنے پر آخرت میں انہیں جنت اور اس کی دائمی نعمتیں حاصل ہوتی، لیکن انہوں نے اسلام قبول کرنے کی بجائے ذلت کی گہرائیوں میں پھینک دینے والی چیز یعنی بتوں کی عبادت پر راضی ہو کر آخرت میں جنتی منازل اور اس کی نعمتوں کو بیچ دیا، اور ان کے عوض آخرت میں جہنم کی منازل اور اس کے دائمی عذابات کو خرید لیا۔ اس لیے وہ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں ہوں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اپنی اخروی بھلائی اور بہتری کے مقابلے دنیا کی بھلائی اور بہتری کو ترجیح دینا انتہائی خسارے کا باعث ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی دنیا بہتر بنانے کے مقابلے میں اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی زیادہ کوشش کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے نیک اعمال کر لو جو اندھیری رات کی طرح چھا جائیں گے۔ ایک شخص صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر، اور وہ معمولی سی دنیاوی منفعت کے بدلے میں اپنا دین بیچ ڈالے گا۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے بڑا زاہد کون ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص سب سے بڑا زاہد ہے جو اپنی قبر کو اور اپنے فنا ہونے کو نہ بھولے، دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دے، باقی رہنے والی کو فنا ہو جانے والی پر ترجیح دے، اپنے آنے والے دن کو شمار نہ کرے اور خود کو مردوں میں شمار کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے
اور آخرت کی بھلائی اور بہتری کے لیے بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب۔